وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको जो कि हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं सेशन में, खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। जूम के सेशन में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तकरीबन 35 प्लस लोग हैं और ज्वाइन इन कर रहे हैं। मुसलसल इंशाअल्लाह हमारे साथ शामिल होते जाएंगे और फेसबुक पर भी हम लाइव हैं इस वक्त। आप और लोगों को भी इसका लिंक भेज सकते हैं ताकि जो यहाँ से या फेसबुक से ज्वाइन करना चाहे हमारे साथ शरीक हो जाए। आज की बहुत ही प्यारी तफसीर हम सुनेंगे। हम क्या करेंगे आज, चलें आपको बताते हैं। 30th पारे में आज इंशाल्लाह इस जुज में हम सूरत शम्स की के हवाले से क्या क्या पढ़ेंगे। लफ्जी तर्जुमा, तफसीर, अल-वक़फ़ात अत-तदब्बुरिया, मायने अल-कलिमात, अल-अमल बिल आयात और अत-तौजीहात। और फिर उसके बाद अल-वक़फ़ात अत-तदब्बुरिया में जो कि इंशाल्लाह तदब्बुर के नुकात होंगे वो भी, और उसके अलावा भी उस्तादा तफसीर में माशाल्लाह बहुत कुछ हमारी रहनुमाई करती हैं, तरबिया करती हैं, हमें बहुत सी अहादीस शेयर करती हैं, आयात जो हैं उन पर अमल के नुकात हमें बताती हैं, कलमात हमें बताती हैं, उनके मायने भी। तो जनाब हम इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को जब समझ लेंगे, उसके बाद आज हमारे पास ज़रा अच्छा खुला टाइम है डिस्कशन का, तो हम इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर आपके रिफ्लेक्शंस भी लेंगे और कुछ दुआएं भी इंशाल्लाह मांगेंगे, पढ़ेंगे और होमवर्क्स भी देखेंगे और फिर उसके बाद आपका होगा ट्रांसलेशन टाइम। और ये भी बताती चलूं कि आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है और हम आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आगे के लिहाज से भी बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सो बी विद अस, हम शुरू करते हैं
شفق سے کہتے ہیں کہ پلے کریں انشاءاللہ تفسیر، اور پھر ہم آگے کا سنتے ہیں. جی اوور ٹو یو شفق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الشمس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والشمسی قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی دھوپ کی، والقمری اور چاند کی، اذا جب، تلاہا وہ اس کے پیچھے آئے، والنہاری اور دن کی، اذا جلاہا جب وہ ظاہر کرے اسے، واللیلی اور رات کی، اذا یغشاہا جب وہ ڈھانپ لے اسے، والسمائی اور آسمان کی، وما اور اس کی، بناہا جس نے بنایا اسے، والارضی اور زمین کی، وما اور اس کی، طحاہا جس نے بچھایا اسے، ونفس اور نفس کی، وما اور اس کی، سواہا جس نے درست کیا اسے، فألہمہا پھر اس نے الہام کی اسے، فجورہا بدی اس کی، وتقواہا اور تقوی اس کا، قد یقیناً، افلح وہ فلاح پا گیا، من جس نے، زکاہا پاک کیا اسے، وقد خواب اور یقیناً وہ ناکام ہوا، من جس نے، دساہا دبا دیا اسے، کذبت جھٹلایا، ثمود سمود نے، بتغواہا بوجہ اپنی سرکشی کے، اذ جب، انبعث اٹھا، اشقاہا سب سے بڑا بدبخت اس کا، فقالا تو کہا، لہم انہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اونٹنی ہے، اللہ اللہ کی، وسقیاہا اور پانی پلانا ہے اسے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فعقروہا پھر کونچیں کاٹ دی اس کی، فدمدما تو ہلاکت ڈالی، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، فسواہا پھر اس نے برابر کر دیا اسے، ولا اور نہیں، یخاف وہ ڈرتا، عقباہا اس کے انجام سے. اس کی تفسیر دیکھیے. سورت الشمس
مکی صورت ہے، مفصلات میں سے ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو پڑھنے کے لیے کہا البقرہ اور آل عمران کے بدلے، جب کسی شخص نے ان کی آپ کے پاس آ کر شکایت کی کہ وہ طویل صورتیں پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ دن بھر کے تھکے ہوئے لمبے قیام کی استطاعت نہیں رکھتے، جبکہ حضرت معاذ کو قرآن مجید کی تلاوت کا اور خصوصاً نماز کے اندر لمبی قرأت کا بہت شوق تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، اس کے بعد جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو نماز پڑھاتے اور لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے۔ تو ایک موقع پر ایک شخص گھبرا گیا اور اس نے نماز توڑ کر پیچھے الگ سے اپنی نماز مکمل کی اور چلا گیا۔ جب حضرت معاذ کو اس بات کا پتہ چلا تو بات ذکر ہوئی کہ وہ کیوں گیا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ منافق ہو گیا ہے، لیکن بات یہ نہ تھی، یہ غلط فہمی پر مبنی تھی۔ جب اس شخص تک یہ بات پہنچی کہ اس پر نفاق کا الزام آ رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو طلب کر لیا اور فرمایا افتان انت یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو اے معاذ؟ اس کی بجائے سورۃ الاعلیٰ، الشمس اور اللیل پڑھ لیا کرو۔ اس سورت کا ایک رکوع ہے، 15 آیات ہیں، 54 کلمات ہیں۔ بعض کے خیال میں اس سورت کی 16 آیات ہیں۔ جنہوں نے اس کو 16 آیات پر مبنی قرار دیا انہوں نے ایک آیت کو فَعَقَرُوهَا کے بعد وقف کر کے یہاں ختم کیا اور فدمدمہ سے آگے دوسری آیت، تو اس پر اختلاف ہے۔ کوئی مخصوص سبب نزول نہیں اس سورت کا۔ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات یا صورتیں ہیں، ایک وہ جن کا ایک مخصوص خاص شان نزول ہوتا ہے اور بعض وہ جو بغیر شان نزول کے آتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس صورت میں اہل مکہ کو تہدید کی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے کہ تم سمود کے انجام سے ڈرو، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ اس میں تزکیہ نفس پر بات ہے، کیونکہ نفس ہی انسان کی نیکی کے راستوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ بیرونی اثرات بھی انسان پر ہوتے ہیں، ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، شیطان کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اپنے اندر کے نفس کی ہوتی۔ اگر نفس کی اصلاح ہو جائے اور نفس سیدھے راستے پر لگ جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، وہ پاک ہو جائے، وہ چمک اٹھے، اس کی نشو و نما ہو جائے، تو پھر نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے صرف ظاہری اعمال پر ہی توجہ نہیں دی، بلکہ بار بار نفس کے تزکیے پر بھی متوجہ کیا ہے، اور خصوصاً ابتدائی دور کی صورتوں میں۔ سورۃ البلد کا اختتام نار مؤصدہ پر ہوا، جو سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور بند کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشمس کا آغاز الشمس سے ہو رہا ہے، سورج کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور سورج میں بھی خوب آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی گرمی کی شدت ہم تک پہنچتی ہے تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں۔ سورج کی گرمی کی شدت کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، اور اس گرمی سے پھر انسان کو آخرت کی گرمی، دوزخ کی گرمی، جہنم کی گرمی یاد آتی ہے، اور اس سے انسان سبق لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والشمس، قسم ہے سورج کی۔ سورج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت نمایاں نشانیوں میں سے ہے، اتنی واضح نشانی ہے کہ جو کسی بھی آنکھ سے چھپی نہیں رہ سکتی کسی بھی جگہ زمین پر، اور بہت ہی فائدہ مند بھی ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اسی طرح سورج کی حرارت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، سمندروں کا پانی بھاپ بن کے اٹھتا ہے، بارش برساتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت واضح نشانی جو ہم سب دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کیونکہ قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں گواہ ہیں، ان کی طرف دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ سورج گواہ ہے ایک خاص بات پر جو آگے آئے گی جواب قسم کے طور پر۔ وَضُحَاهَا، اور اس کی دھوپ کی قسم۔ دحا ضاد ہا واو سے ہے، دحو اس کا معنی ہوتا ہے روشنی، چمک، اور خصوصاً دن کی ابتدائی روشنی۔ یعنی دحو کا لفظی معنی تو حرارت ہوتا ہے، چمک ہوتا ہے، لیکن
یہاں مراد چاشت کا وقت ہے، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے طلوع ہونے کے بعد وہ چمک اٹھتا ہے اور اس کی حرارت محسوس ہونے لگتی ہے، تو سب لوگ سورج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے چمکنے کے مطابق ہی اپنے پلان بناتے ہیں، اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، دن کے کام کاج کرتے ہیں۔ تو ابتدائی دھوپ کے لیے خاص طور پر یہ لفظ آتا ہے، ویسے تو سارے دن کی روشنی مراد ہے، کیونکہ جب تک سورج چمکتا ہے غروب نہیں ہو جاتا، بلکہ غروب ہونے کے بعد بھی تھوڑے بہت آثار اس کے باقی رہتے ہیں۔ تو اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دھوپ بھی انسان کو مختلف طرف سے محسوس ہوتی ہے۔ جب طلوع ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص اینگل ہوتا ہے، مشرق کی طرف سے آتی ہے، پھر پیک پر پہنچ جاتا ہے سورج تو اور طرح کی حرارت ہوتی ہے، پھر ڈھلتا ہے اور پھر غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو رنگ بھی بدلتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کسی بھی زندگی کے دن میں سورج کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اور اس کی دھوپ اور اس کی روشنی اور اس کے سفر سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہمارے دن کے بہت سے کام کاج سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اس کی روشنی کے ساتھ ساتھ، تو اس کی طرف یہاں متوجہ کیا گیا۔ آگے کی جو ضمائر ہیں وہ بھی سورج ہی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ والقمری، اور چاند کی قسم، یعنی دن کو سورج ہے تو رات کو چاند چمکتا ہے جو سخت اندھیرے میں روشنی کرتا ہے تو سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ چاند خواہ پہلی رات کا ہو یا 14ویں رات کا، چاند چاند ہے اور ہمیشہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارا کیلنڈر بھی وابستہ، اسلامی کیلنڈر خاص طور پر ہماری عبادات کے مہینے اور ان کا تعین، رمضان اور حج وغیرہ، محرم، شوال، یہ سب اسی سے متعلق ہیں۔ تو اس لیے چاند کی نشانی کی طرف بھی متوجہ کیا گیا، اس کی قسم کھائی گئی۔ اور قمر سے مراد مکمل چاند ہے۔ اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آئے، کس کے پیچھے؟ سورج کے پیچھے، کیونکہ سورج جاتا ہے تو پھر چاند پہلی رات کا جیسے تب نظر آتا ہے، سورج کے ہوتے ہوئے پہلی رات کا چاند نظر نہیں آتا۔ اور ویسے بھی چاند سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے، اگر سورج نہ ہو تو چاند بے نور ہو، تو اس لیے سورج کے بعد چاند کا ذکر کیا گیا اور پھر اس کے خاص طور پر سورج کو فالو کرنے کا، کہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے مختلف حصوں میں چاند طلوع ہوتا ہے، جبکہ سورج کے طلوع ہونے کا عموماً ایک خاص وقت صبح ہی کا وقت ہوتا ہے، اور ایک ہی جگہ سے ہمیں طلوع ہوتا نظر آتا ہے، جبکہ چاند مختلف دنوں میں مختلف جگہوں سے ہمیں طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ مہینے کے اول میں ایک طرف سے جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو کسی اور طرف سے نظر آتا ہے، اول رات کا چاند مغرب کی طرف نظر آتا ہے، جبکہ 14ویں کا پھر مشرق کی طرف سے نظر آتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم، روشن دن کی قسم، اذا جلاها، جب وہ اس کو روشن کر دے، کس کو؟ سورج کو، یعنی سورج کو نمایاں کر دے۔ دن سورج کو نمایاں کرتا ہے، دن میں سورج نظر آتا ہے، یہ معنی ہے۔ اور جلا کا لفظ جو ہے، جلا یجلو، جلا ان سے ہے روشن ہونا، اسی سے جلوہ اور تجلی کا لفظ ہے، روشن کرنا، نمایاں کرنا، ظاہر کرنا، یعنی رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کی روشنی میں سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، کس کو؟ سورج کو، یعنی سورج پھر نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا شدید گرم ہے، اس کی حرارت ہے، چمک ہے، اس کا طلوع ہونا، اس کا دن کو روشن کرنا، چاند کو روشنی دینا، ان سب کوالٹیز کے باوجود ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے، اس کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی، رات کا پردہ اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ یغشا کا لفظ ہے، یہ غشی سے ہے، ڈھانپنا۔ اگر آپ جہاز میں جا رہے ہو اور رات ہو رہی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ زمین کا جو پلانٹ ہے وہ بالکل یوں لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے ایک بلیک ٹینٹ یا بلیک چادر جو ہے وہ تان دی ہے، یعنی باقاعدہ ایسے کوئی چیز تنی ہوئی تمبو کی طرح یا چھت کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ تو واللیل اذا یغشاہا، رات آتی ہے تو دن کو اور سورج کو چھپا دیتی ہے۔ والسماء وما بناہا، والسماء، قسم ہے آسمان کی، آسمان کی قسم
بارہا کھائی گئی، اور آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، ظاہر نظر آنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز ہے۔ وما بناہا، اور جس نے بنایا اس کو، کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اس کے بنانے والے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ما کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ما نافیہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، الذی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، ما من کے معنوں میں، ما مصدریہ بھی ہوتا ہے، یعنی بنانا اس کا۔ تو یہاں پر موصولہ ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور وہ جس نے بنایا اس کو یعنی اللہ نے، اس کی بھی قسم، یعنی جس نے اس کی تعمیر کی۔ بنا کا لفظ جو ہے بنایا سے ہے، بنانا، اور اس کا معنی یہ بھی کہ جیسے اس کو بنایا، یعنی جس نے اس کو بنایا اور جیسا اس کو بنایا۔ اور ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کیا اور کیسے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی دیکھو تو کیسا بنایا اس کو۔ اور بنانے میں کیا ہے کہ چیزوں کو باہم جوڑا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آسمان کو ایک خاص طریقے پر بنایا ہے، یعنی اس کی تعمیر کی ہے، اور بار بار آسمان کی طرف غور کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، پھر افلم ینظروا الی السماء، پھر اسی طرح اور جگہوں پر بھی آسمان کی طرف دیکھنے، غور کرنے اور بار بار دیکھنے کا حکم آتا ہے۔ تو یہاں اس نشانی کو بھی بطور گواہ لایا گیا ہے۔ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی۔ زمین یہ سیارہ جس پر ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں، جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ وما، اور جس نے، وہی ما اسی طرح مختلف معنوں میں آ رہا ہے، لیکن زیادہ راجح معنی یہی ہے کہ اس سے مراد وہ جس نے طحاہا، پھیلایا اس کو، یعنی طحا جو ہے تح تا ہا واو سے ہے، یہ دحو کے معنوں میں ہے، دال ہا واو، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، دحاہا، پھیلا دیا اس کو، بسطہا، اور یہاں طحاہا، زمین کا جو پھیلانا ہے، اس کا جو بچھانا ہے، اور اس کا ہموار نظر آنا ہے، اور اسے ضرورت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح نرم بنایا، ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی ان تمام چیزوں کو بطور نشانی بتایا گیا، جیسے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ پھر اسی طرح سورج کے بارے میں کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، پھر اسی طرح كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ۔ ان تمام آبجیکٹس کی قسم اور ان کو بطور نشانی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پیش کیا گیا ہے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہو، ہم کس طرح اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن کی آیات کے ساتھ اور کائنات کی آیات کے ساتھ، اور پھر اول چیز قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن کائنات کی طرف دیکھنا اور غور کرنا بھی سکھاتا ہے، اور اس میں کائنات سے متعلق بہت سی چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کو کرنے کے بعد، اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں کا ذکر آنے کے بعد، انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا علم، یہ سب کامل ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی واقعی ان چیزوں کی طرف انسان دیکھتا ہے اور ان میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر حقیقی معنوں میں سمجھ آتی ہے۔ ان سب باتوں کی قسم کھا کر جو بات کہی گئی، جو جواب قسم ہے، جس کے لیے ان ساری نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا، وہ کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، نفس انسانی کی، وما، اور جس نے، سواہا، اسے ٹھیک ٹھاک کیا، درست بنایا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی پہلے چیزیں ذکر ہوئی ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، الشمس، القمر، النہار، اللیل، السماء، الارض، لیکن نفس، النفس نہیں ہے، کسی خاص نفس کی طرف اشارہ نہیں، نکرہ آیا ہے جو عمومیت کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کل نفس مراد ہے، ہر نفس۔ اور پھر
نکرہ تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو امپورٹنٹ بتانے کے لیے کہ اس کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی طرف دھیان دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، بیلنس بنایا، بہت اچھا بنایا۔ جیسے انسانی جسم کو اللہ نے خلقک فسواک کی بات آئی پیچھے، ہموار بنایا، درست بنایا، شکل و صورت اچھی بنائی، بیلنس ایک قائم کیا سر اور باقی جسم میں، ہاتھوں میں، انگلیوں میں، ناخنوں میں، دانتوں میں، تمام چیزوں میں۔ اسی طرح انسان کا جو نفس ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عمدہ طریقے سے بنایا ہے، یعنی اللہ نے نفس میں خرابی نہیں ڈالی، اللہ نے تو تسویہ ہی کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پہچان بھی دے دی اچھائی اور برائی کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا اس کو۔ الہام کا لفظ جو ہے لام ہا میم سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نگلنا، اور الہام کا مطلب ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا۔ جس طرح وسوسہ شیطانی ہوتا ہے یا دیگر انسان کو آئیڈیاز اور خیالات آتے ہیں تو وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو فَأَلْهَمَهَا، تو اس نے ڈالا اس کے اندر، یعنی نفس کے اندر کیا؟ فجورها، اس کا فجور، بدی اس کی، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی اس کا، یعنی دونوں چیزوں کی پہچان ڈال دی۔ انسان کے اندر فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ پہچان سکے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور پھر اس کے اندر خیر اور شر دونوں طرف جانے کی صلاحیت رکھی، یعنی دونوں ہی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور جو چیز غالب آ جاتی ہے انسان اس کے مطابق پھر عمل کرتا ہے۔ اگر اس کا فجور غالب آتا ہے تو انسان برائی کی طرف چل پڑتا ہے، تقوی غالب آتا ہے تو انسان نیکی کی طرف چلتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں سٹیٹس انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ پچھلی صورت میں بتایا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے اس کو دکھا دیے، یعنی انسان کو اچھے برے کی پہچان کرا دی، طریق الخیر اور طریق الشر دونوں ہی نمایاں کر کے اس کو بتا دیے۔ ظاہر میں بھی پیغمبرانہ تعلیم کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے راستوں کی پہچان کرا دی، اور اسی طرح اندر بھی پہچان رکھ دی کہ انسان خیر کو بھی پہچان لیتا ہے اور شر کو بھی۔ کسی کو یہ بتانے میں یا یہ سمجھنے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی کہ دوسروں پہ ظلم کرنا برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر ظلم کو برا کہنے، برا سمجھنے کی پہچان ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شر ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنے نفس کو دباتا ہے، سمجھنا نہیں چاہتا، تو شر کو بھی خیر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ نہ بھی ماننا چاہے تو بھی میزان بہرحال اندر ہے، اور انسان پھر اس کے مطابق اپنی راہیں اختیار کرتا ہے۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ کون؟ من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ کس کا؟ نفس کا، یعنی اس کو پاک کیا۔ زکا کا مطلب ہے طہرا، پاک صاف کیا، یعنی جس نے اس کا خیال رکھا اور اسے شر سے پاک رکھا۔ یہ دراصل ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس کی فکر کریں، کیونکہ ہر شخص اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ کیا۔ لیکن کوئی بھی شخص اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اس لیے اس کے تزکیہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ هو اعلم بمن اتقى، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تقوی کس نے اختیار کیا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اور پھر اسی طرح ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ لیکن پھر وہی عمومی قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کس کو پاک کرتا ہے؟ جو تزکیہ اختیار کرنا چاہتا ہے، یعنی
جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اس کی فکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اصل مولا تو اس کا تو ہی ہے، اس کو پاک کرنے والا تو ہی ہے، لیکن میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں کہ تو اسے پاک کر دے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع ودعوت لا یستجاب لہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو انسانی نفس ہے، یہ جدید دور کی جو مختلف علوم ہیں، سائنسز ہیں، ان میں سے نفسیات جس کو ہم کہتے ہیں، سائیکالوجی، اس کی اسٹڈی کا یا اس کی غور و فکر کا ایک خاص موضوع ہے۔ یعنی نفس کے بارے میں، انسانی نفس یا سول یا انسان کا جو انر سیلف ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے بہت غور و فکر کیا ہے، طرح طرح کے نظریات پیش کیے ہیں، اس پر اسٹڈی کی ہے، اس کے اچھے برے کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، انسان کے رجحانات کو۔ انسان کو تو چند کیمیکلز کا مجموعہ بتایا جاتا ہے، لیکن انسان صرف بونز اینڈ فلیش ہی نہیں، بلکہ انسان کے اندر جو نفس ہے اس تک انسان کسی مادی چیز سے نہیں پہنچ سکتا، وہ انٹچیبل ہے۔ لہٰذا اس کے تزکیہ کے لیے مادی چیزیں، کچھ پلز کھا لینا، کچھ دوائیاں کھا لینا، یہ کافی نہیں، کیونکہ عموماً نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی کیسے کیا جاتا ہے؟ دوائیاں کھا کر، کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کچھ کیمیکلز کا مجموعہ ہے اور کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس کو مطلوبہ کیمیکلز دے دیں مختلف دوائیوں کی شکل میں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، روح کا، نفس کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے، اور اس میں ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یہ ممکن ہے، اور اس کا علاج مادی طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن مکمل شفا یاب انسان ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کا تزکیہ نہیں کرتا۔ اور نفس کو پرسنالٹی بھی کہا گیا ہے کہ انسان کو جو اندر کا پرسن ہے، یا جو خود انسان ہے، اور پھر کس طرح اس کے مختلف بیہیویئرز ہیں، اور اس کے اندر مختلف طرح کے جذبات ہیں، خیالات ہیں، سوچیں ہیں۔ تو جو ان سب کا تزکیہ کرتا جائے گا، ان کو پاک کرتا جائے گا، یعنی شرک سے، شک سے، شہوات سے، کیونکہ نفس جو ہے، خاص طور پر انر سیلف جو ہے، اس میں یہ چیزیں زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں کہ اللہ کے بارے میں شک، اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بنانا، کچھ شیطانی اثرات سے بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اندر انسان کا قبول نہ کرے اور اس کو ریپیل کر دے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اندر کہیں خرابی ہو گئی ہے تو پھر ہر طرح کے برے اثرات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایک اور ایک مل کے وہ 11 بن جاتے ہیں، 2 نہیں بنتے بلکہ بہت زیادہ، پھر وہ برائی جڑ پکڑ لیتی ہے، قوت حاصل کر لیتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف تزکیہ میں انسان کے شکوک و شبہات اور شرک اور وسوسے اور برے خیالات ہی نہیں، بلکہ انسان کے اندر جو پایا جانے والا نفاق اور ریاکاری اور عجب اور سوء الظن اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، اندر جلن، کڑھن، حسد، بغض کا رکھنا، اور دوسروں سے نفرت کرنا، اور دوسروں کے بارے میں ہمیشہ منفی خیالات ہی رکھنا، اور لوگوں کو معاف نہ کرنا، جس کی بنا پر انسان کا بار بار غصے کا شکار ہونا اور چھوٹی چھوٹی بات پر بری طرح ریئیکٹ کرنا، یہ اصل میں نفس کی خرابی ہوتی، انسان کے اندر کی بیماری ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر انسان کے اخلاق کی بھی اصلاح نہیں ہوتی، انسان کے رویے کی بھی اصلاح نہیں ہوتی، زبان کی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ جب اندر خرابی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، الزام تراشی بھی کرتا ہے، چغلی، غیبت، یہ ساری چیزیں پھر اسی سے ہی جنم لیتی، وہیں سے پھوٹتی ہیں۔ ان سب کی جو آماج گاہ یا ان کا جو اصل جہاں سے ان کو غذا ملتی ہے وہ انسان کا نفس ہی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس کے تزکیہ کی فکر کرے، اور تزکیہ کے لیے 2 چیزیں لازم ہوتی ہیں، ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ، یعنی ایک بری چیزوں سے انسان کو پاک کرنا اپنے آپ کو، اور دوسری طرف اس کو نشو و نما دینا۔ جب آپ کسی چیز کو خالی کرتے ہیں تو وہ خالی نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے، ہم کہتے نہیں خالی ہوگی، لیکن اس میں ہوا ہوتی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔
تو اسی طرح نفس کو اگر آپ صرف شرک سے، کفر سے، نفاق سے، شر سے، وسوسوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی نشو و نما نہیں کریں گے، اس کو غذا نہیں دیں گے، اس کو اچھی سوچ نہیں دیں گے، سوچنے کے مواقع، اس کو ترقی کرنے کے مواقع نہیں دیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ بار بار ریلیپس ہوتا جائے گا، انسان پلٹ کے پھر اسی شر میں جا پڑے گا، اس کی صحیح اصلاح ہو نہیں سکے گی۔ تو اس لیے جہاں کسی خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہو، وہیں ساتھ اس کی اصلاح کی بھی فکر ہو، اس کو آلٹرنیٹ دیتے چلے جائیں۔ اور جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک خاص قسم کی روشنی آتی، صفائی، خوشبو، روشنی، مثبت خیالات، اور پھر یہ روشنی صرف اس کے اپنے تک نہیں رہتی کہ اس کا اپنا اخلاق اچھا ہو یا اس کے اپنے اعمال اچھے ہو جائیں، بلکہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے دوسروں میں بھی، اس کا آس پاس، اس کا ماحول، وہ بھی سارے کا سارا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا انسان دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے تبلیغ جو ہے وہ صرف تعلیم دینے سے نہیں ہو سکتی، دعویٰ اللہ کا کام صرف دلائل دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بہت بڑا حصہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کا انر سیلف، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا نفس، آپ کی سوچ اور آپ کا باطن کیسا ہے، آپ اندر سے کیسے ہیں، کیونکہ وہ ساتھ شامل ہو کر دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہمارے اندر مثبت خیالات ہوتے ہیں تو ہم منفی کو بھی مثبت میں کر دیتے ہیں، یعنی نیگیٹو کو بھی پازیٹیو کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم منفی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو بھی وہاں جا کر منفی میں بدل جاتا ہے۔ یعنی انسان ہر چیز کو ایک بری نگاہ سے ہی دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں برا ہی سوچتا ہے۔ یعنی یہ شک صرف اللہ کی ذات یا ایمان کے جو مختلف ارکان ہیں ان کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے بارے میں بھی انسان بد اعتمادی کا شکار ہوتا ہے، شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے، اور کبھی بھی ان سے پھر صحیح معاملہ نہیں کر سکتا۔ جس کے بارے میں آپ کا دل صاف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر آپ کا معاملہ بھی صاف نہیں ہو سکتا، اور یہ چیز لوگوں کی اصلاح کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ جب آپ دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں برا سوچ کے ان کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو دوسرا اس کو قبول نہیں کرتا، وہ دل سے راہ ہوتی ہے، وہ اس نیگیٹو وائبس کو محسوس کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے مائیں جب بچوں پہ چیختی چلاتی ہیں اور منفی باتیں کرتی ہیں تو وہ ان کی باتوں پہ نہ کان دھرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی اثر لیتے ہیں، اور نہ ہی اس کو وہ نصیحت سمجھتے ہیں۔ تو ایسے میں صرف تنقید، صرف کرٹیسزم، صرف منفی باتوں کو، کسی کی شخصیت کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہنا، صرف اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہنا اور صرف تانے دیتے رہنا، اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہمیشہ انسانوں کو دلدل سے نکلنے کی راہ بتانی چاہیے کہ وہ اس نفس کے ہاتھوں جہاں جہاں مجبور ہیں وہ کس قسم کی قوت اپنے اندر پیدا کریں کہ وہ اس سے باہر نکل سکیں، اس مشکل سے باہر، کیونکہ ہر شخص کے اندر تقویٰ بھی ہے اور وہ اس مصیبت سے نکلنا بھی چاہتا ہے، لیکن وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کرنے والا نہیں ملتا عام طور پر۔ تو ایک مبلغ اور داعی کو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کے ساتھ مزین ہونا چاہیے، خدمت خلق، کھانا کھلا کے اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد جو باقی بہترین اخلاق کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف اس سے توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے صرف ڈگریاں حاصل کر لینا، صرف کسی چیز کو رٹ لینا اور صرف اپنی شخصیت کے ظاہری پہلوؤں کو لباس یا میک اپ کے ذریعے سجانا بنانا یا صرف فٹنس پہ توجہ دے کر اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنانا، یہ انسان کے لیے کافی نہیں۔ انسان کی کامیابی اس سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر کے برے خیالات تک کی بھی پڑتال کرے، جانچ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن تبلس سرائر تو ہوگا ہی، اس لیے آج ہی وہ اس کو انالائز کرنا شروع کرے اور اس کی پہچان کرے کہ وہ کہاں کہاں سے خرابی کا شکار ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب کوئی چیز گلی سڑی ہوتی ہے نا تو اس سے بو کے ببو کے اٹھتے ہی رہتے ہیں، جب تک کہ اٹھا کے اس کو پھینک نہ دیا جائے اور اس جگہ کو صاف کر کے دھو کر اس جگہ کچھ پرفیوم نہ کر دیا جائے یا اچھا نہ کر دیا جائے۔ تو اسی طرح انسان کی چاہے آنتوں میں سڑاند ہو یا اس کے معدے میں ہو یا اس کے دانتوں میں ہو یا پھر اس کے جگر کے اندر خرابی ہو یا پھر اس کے دل کے اندر ہو، نفس کے اندر ہو، جہاں بھی ہوگی، جس قسم کی ہوگی، فزیکل یا
روحانی اسپرچول دونوں طرح کی سڑاند اٹھتی رہے گی اور دوسروں کو تکلیف دیتی رہے گی. تو اس کے لیے روٹ کاز معلوم ہونا ضروری ہے اور اس کو وہاں سے اکھاڑنا اور درست کرنا ضروری ہے. اسی لیے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہو گیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. من دساها، جس نے اس کو دبا دیا، گاڑ دیا. تو دال سین سین دس کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا، خاک میں ملا دینا. یعنی کسی چیز کو خاک میں جب ملایا جاتا ہے، گاڑ دیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، اس کی صفائی نہیں ہو سکتی. یعنی اس کو جب آپ دبا دیں گے تو صاف نہیں ہوگا. کسی بھی گندگی کو جب آپ دبا دیتے ہیں تو اس سے صفائی تو نہیں ہوتی، صحت تو نہیں ہوتی، ریلیف تو نہیں ملتا. تو نفس کو بھی اگر آپ نفس کے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے، جو نفس پکارتا ہے، اضطراب کا شکار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی اٹھتی ہے، تو اس کو جب انسان اگنور کرتا ہے اور طرح طرح کی چیزوں سے بہلا کر اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی شراب سے، کبھی میوزک سے، کبھی لڑکیوں سے، کبھی اسی طرح کی اور حرام کردہ منفی چیزوں سے جب انسان اپنے آپ کو خوش کرنے بہلانے کی کوشش کرتا ہے، یا اہلکت مال لبدا، مال ضائع کرنے کی بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے، اس ذریعے سے بھی انسان اپنے غم بھلانا چاہتا ہے غلط چیزوں پر مال خرچ کر کر کے، تو کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، صحت یاب نہیں ہو سکتا. بلکہ اس کا علاج اس کو صاف کرنا ہے. تو دسا کے ایک معنی گندا کرنا بھی ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ خاک میں ملا دیتے ہیں، زمین میں پھینک دیتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ گندی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، خاک آلود ہو جاتی ہے، کرپٹ ہو جاتی ہے. جو اندر کی آواز نہیں سنتا، اس کا اندر پھر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. ان آوازوں کو اگر آپ دبا دیتے ہیں، اپنی آواز کو یا کسی اور کی آواز کو، تو پھر وہاں سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفس کو ایک بہت بڑی نشانی بنایا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اس سے ہمارا چھٹکارا نہیں. یعنی یہ ہمارے لیے بس ایک جان کا لاگو ہے، یہ ہمارے اندر ہے، اور اس سے ہم اس کی آواز سے، اس کی بے چینی سے، اضطراب سے، اس کی گندگی سے، اس کے اغوا سے، اس کی گمراہی سے بچ نہیں سکتے، متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. تو تجزیہ بیسیکلی کیا ہے؟ ترک التزکیہ، یعنی تزکیہ کو چھوڑ دینا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، کامیاب ہونے والا کون ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کیا. صبر جو ہے وہ صرف دوسروں کے معاملے میں نہیں بلکہ اپنے معاملے میں بھی ہے، کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے، ایک لمٹ کے اندر رکھے اور ان کو حد سے نہ بڑھنے دے، کیونکہ حد سے ان کا بڑھنا خرابی کا باعث بنتا ہے، نفس کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر جن قوموں کے نفس خراب ہوئے ان کا پھر دیکھو انجام کیا ہوا. کذبت ثمود بطغواها، سمود نے جھٹلا دیا. کس کو جھٹلایا؟ اپنے رسول کو، اور رسول نے جو عذاب کی دھمکی دی تھی اس کو. سمود کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اہل عرب ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، ان کی عمارتوں سے واقف تھے، ان کی ترقی سے، ان کے کاموں سے، تو اس لیے ان کی مثال دے کے بتایا گیا. کذبت ثمود بطغواها، اور ان کا پھر انجام کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، انہوں نے سرکشی کی تو پھر ان پر بھی سخت قسم کا عذاب آیا. تو بے یہاں سببیہ ہے، بِطَغْوَاهَا، اپنی سرکشی کی وجہ سے. اور سرکشی کیا ہوتی ہے؟ طغیانی کیا ہوتی ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، تجاوز الحد، یعنی منمانیاں کرنا، جو جی میں آئے کرنا، بس وہ کرنا جس چیز کا موڈ ہو. موڈ ہے تو کام کرنا، نہیں تو نہیں، اور جس چیز کا دل چاہے بس وہ کرنا. یعنی سرکش نفس کے ہاتھوں انسان جب ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے اپنی ہی نظر میں بعض اوقات، یعنی جب انسان حد سے بڑھتا ہے اور گناہ کر جاتا ہے اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے، تو اپنی ہی نگاہوں میں گر جاتا ہے.
لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں، ہمیں اپنے ڈیسیژنس کے اوپر یقین نہیں، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں، یعنی اپنے نظروں سے گرے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس سے لو سیلف اسٹیم کی بات کی جاتی. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جو گناہ چھپ چھپ کے خاص طور پر کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک اپنے آپ کا چور اور اپنے آپ سے شرمندگی ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کانفیڈنس لوز کرنے لگتا ہے. اور بعض اوقات اس کے اپوزٹ ریئیکٹ کرتا ہے اور بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے اور غلط حرکتیں کرنے لگتا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملہ خراب کرنے لگتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان خود کو ہی نقصان دیتا ہے. کذبت ثمود بطغواہا، یہ جو طاغیہ ہونا ہے یا طغو ہے، یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا حد سے بڑھنا، چاہے پانی کا حد سے بڑھنا، سورج کی گرمی کا حد سے بڑھنا، یا انسان کے رویوں میں حد سے بڑھے ہوئے رویے، محبت میں حد سے بڑھنا، نفرت میں حد سے بڑھنا، غصے میں حد سے بڑھنا، یعنی کہ کسی کے ساتھ جوابی کارروائی یا بدلہ لیتے ہوئے حد سے بڑھنا، یہ سب چیزیں سرکشی کی قسم ہیں، انڈیویجول لیول پر بھی اور قومی سطح پر بھی. تو سمود تو قومی سطح پر اس مصیبت کا شکار تھے، حد سے بڑھے ہوئے لوگ تھے. چونکہ دنیاوی ترقی ان کو حاصل ہو گئی، اس لیے انہوں نے یہ اپنے لیے جائز سمجھ لیا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی، وہ سب جائز ہے. کیونکہ عموماً انسان جب جسمانی اور مالی قوت حاصل کرتا ہے تو ایسی سرکشی آ جاتی ہے، کیونکہ حد سے بڑھنے کے لیے انسان کو قوت چاہیے ہوتی. تو وہ قوت چاہے علم کے ساتھ آئے، چاہے بولنے کی طاقت کے ساتھ، چاہے مال کے ساتھ یا جسم کے ساتھ، تو پھر انسان حد پر بڑی مشکل سے رہتا، اپنی باغیں کھینچ نہیں پاتا، سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے. اب ہوا کیا کہ یہ ساری قوم حد سے بڑی ہوئی تھی، لیکن اس میں سے ایک انسان تو بہت ہی بدبخت تھا، اور وہ کون تھا؟ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا. انبعاث ہوتا ہے تیزی سے اٹھنا، اٹھ کھڑا ہوا. کون؟ اشقاہا. اشقا مبالغے کے لیے یعنی سب سے زیادہ بدبخت، شقی سے اشقا افعال کے وزن پر. قدار بن سالف کی طرف اشارہ ہے جو ان کا بدترین شخص تھا قوم میں سے. اپنی قوت کی وجہ سے اس نے آگے بڑھ کر اللہ کی اونٹنی کو مارنا چاہا، اور یہ بھی سرکشی کی علامت تھی. اذ انبعث اشقاہا. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ قوم سمود نے اپنے پیغمبر سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مطالبے پر ایک چٹان کے اندر یا پیٹ سے اونٹنی برآمد کی یا پیدا کی، جو بہت طاقتور اونٹنی تھی، اور وہ ان کا پانی پی جاتی اور ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی. تو انہوں نے سوچا کہ اس سے جان چھڑائیں، لہٰذا سب نے مل کے مشورہ کیا اور ساری قوم اس میں شریک تھی، اسی لیے پھر سب کو الزام آگے دیا گیا. لیکن ان میں سے ایک اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کے کیا کیا؟ اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، اور اس سے مراد صالح علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول کہا گیا، اور کبھی صالح علیہ السلام کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے. اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہم اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، ان کو آخری نصیحت کی، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو. یعنی دعو ناقۃ اللہ، دعو یہاں محذوف ہے اسی لیے ناقہ کے اوپر زبر ہے، مفعول ہے، کہ اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو. جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا. فَسُقْيَاهَا، اور پلانا اس کا، یعنی اس کا جو پانی پینا ہے جس کی وجہ سے وہ دراصل پریشان تھے کہ دوسرے جانوروں کا بھی حصہ چلا جاتا ہے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وجہ سے بھی اس کو تم کوئی نقصان نہیں دینا، یہ بھی اللہ کے حکم سے یہ پانی پی رہی ہے. لیکن انہوں نے اپنے رسول کی بات نہ مانی. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی اپنے پیغمبر کو، اور کیا کہا؟
ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم رسول ہو تو لے آؤ جو لانا چاہتے ہو، جو عذاب جس کی دھمکی دیتے ہو. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بس 3 دن تک تمہیں مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. اور وہ ان 3 دنوں میں بالکل اللہ کے آگے نہیں جھکے اور توبہ نہیں کی اور معافی نہیں مانگی، بلکہ ساری قوم اس پر شیر ہو گئی کہ جو ہوا وہ سب صحیح ہوا. فکذبوہ، سب نے جھٹلایا. کیونکہ اگر ان میں کوئی بھی ایک ایسا ہوتا جو حق کی نصیحت کرتا، یعنی منع کرتا، الا یہ کہ جو ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ تو الگ ہی تھے، لیکن لوگوں نے ان کو اور ان کے رسول سب کو جھٹلا دیا. تو پھر انہوں نے جھٹلا کے فَأَقَرُّوهَا، اسے قتل کر ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. اونٹ کی ٹانگیں کاٹنا جو ہے گھٹنوں سے، اس کو عقر کہتے ہیں. یعنی اونٹ کو مارنے کے لیے یا ذبح کرنے کے لیے ایک تو نہر ہوتا ہے، اس کی گردن سے اس کو کاٹا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے پاؤں سے اس کو یعنی گھٹنوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے وہ اتنا بلیڈ کر جاتی ہے کہ بالآخر مر جاتی. تو انہوں نے نہر نہیں کیا بلکہ کیا کیا، گھٹنے تو کاٹ ڈالے، گھٹنوں سے ہلاک کر دیا، ٹانگیں کاٹ ڈالی کہ خون نکل کے مر جائے. اب مارا تو ایک نے، شامت آئی سب کی، کیونکہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور وہ کشتی کی مثال بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ایک بندہ اگر سوراخ کرتا ہے سبھی ڈوب جاتے ہیں. تو اگر ایک شخص بھی کسی جگہ برائی کر رہا ہو تو سب کا فرض بنتا ہے کہ مل کر اس کو روکیں. مثال کے طور پر جیسے آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، اگر آپ کے کمرے میں کوئی ایک لڑکی نماز نہیں پڑھتی اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوئی ہے تو سوئی رہے، نہیں، جتنے بھی باقی لوگ ہیں سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس سے بات کریں، سمجھائیں، اس کو اٹھائیں، اسے توجہ دلائیں. ورنہ کیا ہوگا، دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے دوسرے بھی سستی میں پڑ جائیں اور دوسرے بھی پرواہ نہ کریں. کیونکہ ایک شخص بھی جب برائی کرتا ہے تو برائی کے اندر کچھ شیطان ایسی اٹریکشن ڈال دیتا ہے کہ انسان بہت جلد اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. وہ انسان کہتا ہے وہ کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، وہ بھی تو کرتا ہے نا، وہ بھی تو سویا رہتا ہے، تو مجھے کیا ہوگا، جہاں وہ جائے گا میں بھی وہیں چلا جاؤں گا. انجام کے بارے میں اگر وہ ڈرتا بھی ایک تھوڑا سا تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے. تو اسی لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے انتہائی ضروری ہے کہ انسان مصیبت سے بچ سکے اور برائی کرنے والوں کا ساتھ نہ دے. کبھی بھی کسی برا کام کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس کی سفارش نہیں کرنی چاہیے، اس کو سزا سے بچانا نہیں چاہیے. تو بہرحال ہوا کیا، فدمدم علیہم ربہم، ملیا میٹ کر دیا ان کو ان کے رب نے، ان پر عذاب بھیجا. دمدم یدمدم کا معنی ہے ان پہ ہلاکت ڈالی، ان کے گناہ ان کی ہلاکت کا سبب بنے، لہذا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے. ذنب ایک گناہ ہے، یہاں ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے ان کا پیغمبر کو جھٹلانا اور وہ سب تو تھا ہی، وہ عرصے سے تھا، لیکن خصوصاً اس اونٹنی کی کونچے کاٹنا جو یہ بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑی نافرمانی تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے گناہ ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. گناہوں سے شامت آتی ہے، جبکہ نیکیاں انسان کے لیے خیر و بھلائی لاتی ہیں. فسواہا، تو اس نے اس کو یعنی پوری بستی کو برابر کر دیا، سب کی صفائی کر دی، اونچ نیچ ختم کر دی. جب قبر کی مٹی برابر کر دی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی تسویہ کا لفظ آتا ہے، یعنی وہاں کچھ باقی نہیں چھوڑا، سب کی شامت آئی. ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا ان کی عاقبت سے، ان کے انجام سے. عقبہ جو ہے یہ عاقبت سے مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ کی فارم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے انجام کا کچھ ڈر نہیں کہ وہ پلٹ کر واپس کوئی بدلہ دیں گے یا کچھ کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے. یعنی اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو سزا دیتا ہے، چھوٹی سزا یا بڑی سزا، اس کے بعد اس کے اندر ایک ڈر کی کیفیت آتی. بڑے سے بڑا بادشاہ، طاقتور، کوئی فوج، قوم، قوت کوئی بھی ہو، جب وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے یا زیادتی نہ بھی کرے، بدلہ بھی لے، تو اس کے بعد اس کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے
کہ میرا کیا بنے گا، کہیں یہ پلٹ کر ریٹیلیشن نہ کرے، واپس مجھ پر نہ لوٹے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی بدلہ نہیں لے سکتا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقفات تدبریہ. ونفس وما سواها. النفس آیۃ کبیرۃ من آیاتہ التي هي حقیقۃ بالاقسام بها. نفس اس کی آیات میں سے بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اسی لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے. فإنها في غاية اللطف والخفة سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية. کیونکہ غایت اللطف یعنی لطف کی غایت اس میں ہوتی ہے، غایہ ہوتی ہے انتہا، یعنی اس کی انتہا ہوتی ہے کس کس چیز میں؟ لطف میں، والخفة ہلکے پن میں، یعنی کہ فوراً اس میں تیزی کے ساتھ بہت سے ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں اندر. سریعۃ التنقل تیزی کے ساتھ منتقل ہوتا ہے، والحرکہ حرکت کرتا ہے، والتغیر تبدیلی آتی ہے، والتأثر اثر قبول کرتا ہے، والانفعالات النفسیہ اور نفسیاتی جذبات جو ہیں، انفعالات جذبات کو کہتے ہیں. مثلا من الہم والارادتی، ہم غم کو بھی کہتے ہیں، فکر کو، ارادہ قصد ارادہ، والحب محبت، والبغض. وہی التی لولاها لکان البدن مجرد تمثال. اگر یہ نہ ہوتا تو جسم صرف ایک اسٹیچو ہوتا، لا فائدۃ فیہ، جس میں کوئی فائدہ نہ ہوتا. وتصویتها علی هذا الوجہ آیۃ من آیات اللہ العظیمہ. اس طریقے پر اس کا تسویہ جو ہے اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی نفس جو ہے سریع تنقل ہے، خفیف چیز ہے اور لطیف چیز ہے، اور اس میں تبدیلیاں جلدی جلدی آتی ہیں، اور اسی وجہ سے انسان ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان ایک بت ہو. السؤال یقسم اللہ بمخلوقاتہ العظیمہ. اللہ تعالیٰ بڑی مخلوقات کے ساتھ قسم کھاتا ہے. فما وجہ العظمت فی النفس. نفس میں کیا عظمت کی بات ہے؟ التی اقسم بہا، جس کے ذریعے اللہ نے قسم کھائی. حقیقتاً بالاقسام لہا، اس کی مختلف افعال کی وجہ سے، اس کی خاص خصوصیات کی وجہ سے، یہ جو اوپر بیان ہوئی. نمبر 2 فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے اس کو فجور اور تقوی اس میں الہام کیا. ان محمد بن کعب کہتے ہیں قال اذا اراد اللہ عز وجل بعبده خیرا، جب اللہ عز وجل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، الہمہ الخیر، اس کے اندر خیر الہام کر دیتا ہے. فعمل به، تو وہ اس پر عمل کر لیتا ہے. واذا اراد به السوء، اور جب اس کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے یا برائی کا ارادہ کرتا ہے، الہمہ الشر، اس میں شر الہام کرتا ہے. فعمل به، تو وہ اس پر عمل کرنے لگتا ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ بنیادی فطری طور پر نیکی بدی الہام کر دی گئی، اور ایک یہ کہ مختلف اوقات میں بھی یہ الہام ہوتے ہیں. نیکی کا الہام فرشتے کی طرف سے جیسے، اور بدی کا شیطان کی طرف سے.
اور یہ کب کس چیز کی مدد ملتی ہے؟ جس طرف انسان جانا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کل میسر لما خلق لہ، اسی چیز کے لیے اس کو آسانی مل جاتی ہے۔ السؤال ما علامت ارادت اللہ سبحانہ وتعالی بعبدہ الخیر او السوء، کیا علامت ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کی سبحانہ وتعالیٰ کی بندے کے ساتھ خیر یا شر کی؟ اس پر عمل کرنے کے لیے اس کے اندر ویسے ہی خیالات ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3 قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ای لقد فاز بکل مطلوب ونجا من کل مکروہ، کامیاب ہوا ہر اس چیز کے ساتھ جس کو وہ چاہتا تھا اور نجات پا گیا ہر ناپسندیدہ چیز سے۔ من انما نفسہ وآلہا بالتقوی، انما نشو نما دی اور اس کو بلند کیا تقوی کے ساتھ، علما وعملا، علم اور عمل کے ساتھ۔ یعنی کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کہ جب انسان مطلوب چیز کو حاصل کر لے اور مکروہ چیز سے بچ جائے، نجات حاصل کرے۔ لیکن مکروہ سے نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، نشو نما دیتا ہے، اس میں تقوی کو نرچر کرتا ہے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ وَلَقَدْ خَسِرَ مَن نَقَصَهَا وَأَخْفَاهَا بِالْفُجُورِ جَهْلًا وَفُسُوقًا، اور تحقیق نقصان اٹھایا اس نے جس نے اس میں کمی کی اور اس کو چھپایا فجور کے ساتھ، جہل اور نافرمانی کے ساتھ۔ السؤال کیف تفلح النفس البشریہ، کیسے بشری نفس فلاح پاتا ہے؟ اذا نجا من کل مکروہ اور فاز بمطلوب، ٹھیک ہے۔ فکذبوہ فعقروها، ای عقرہا الاشقی، یعنی سب سے بدبخت نے اس کو کاٹا۔ وأضیف الی الکل، لیکن نسبت سب کی طرف کر دی گئی، لأنہم رضوا بفعلہ، کیونکہ وہ اس کے فعل پر راضی تھے، خوش تھے کہ بہت اچھا کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظالم کو سپورٹ کرنا، کسی کی برائی پر اسے بک اپ کرنا، اسے اور شے دینا، ہاں اور کرو، کوئی ظلم کر رہا ہے تو اسے کہنا اور کرو، تو ساتھ دینے والا اور شے دینے والا بھی ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے۔ جبکہ نیکی کی طرف بلانے والا الدال علی الخیر کفاعلی، وہ بھی نیکی کے کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ السؤال لماذا اضیف العقر للجمیع من ان الفاعل واحد، عقر کو سب کی طرف کیوں منسوب کیا گیا جبکہ کرنے والا تو ایک تھا؟ فعقروها، سب نے تو مل کے نہیں کاٹا تھا، ایک نے کاٹا تھا کیونکہ انہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ معنی الکلمات کو دیکھیے، تحاہا بسطہا، پھیلا دیا اس کو، دساہا اخفا نفسہ ونقصہا بالمعاصی، اپنے نفس کو چھپایا اور اسے گناہوں کے ساتھ یعنی کم کیا، اس کو نقصان دیا۔ فعقروہا فنحروہا، یعنی اس کو ذبح کر دیا۔ فدمدم فاطبق علیہم العقوبہ، دمدمہ کا مطلب ہے اس پر سزا انفورس کر دی، اس کے اوپر سزا ڈال دی۔ تجلی انکشف بدیائہ، روشن کر دیا اس کی روشنی کے ساتھ۔ العمل بالآیات، صلی رکعتی الضحیٰ، ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھو۔ والشمس وضحاہا، ضحیٰ آپ کو دعوت دیتی ہے صلاۃ الضحیٰ کی طرف۔ قل اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، دعا مانگیے، اور یہ کس سے؟ فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ نمبر 3 قل اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی، اللہ میرا رشد مجھ پر الہام کیجیے اور میرے نفس کے شر سے مجھ کو بچا لیجیے۔ فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ التوجیحات، نمبر 1 شدت عقوبت اللہ لأہل الکفر المعاندین، اللہ تعالیٰ کی سزا کی شدت اہل کفر کے لیے جو معاند ہے۔ معاند کون ہے؟ جیسے قوم سمود تھی، یعنی اناد رکھنے والے اور غلط کام کرنے والے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ نمبر 2 ملازمت تزکیۃ النفس وتأدیبہا، نفس کی تزکیے اور اس کو ادب سکھانے یا اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء
وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تلاوت کرتے ہوئے کچھ چیزیں اور سامنے آئی ہیں. اس میں نمبر 1 تو سورت کی جو ترتیب ہے تھوڑی سی اس پہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے. سورج، چاند، رات اور دن، زمین، آسمان، ان سب چیزوں کی طرف. یہ سب دراصل اللہ کی یاد کا ذریعہ ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور سایہ دار چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ اب کون سا وقت ہے، اب کیا وقت ہے، اب کون سے اذکار کر رہے ہیں، اب صبح کا ذکر ہے، اب شام کا ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو کس لیے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کی خاطر. اسی طرح الہمہا فجورہا و تقواہا جو ہے اس میں خیر اور شر کے ساتھی بھی ہیں ہمارے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک جن یعنی شیطان ساتھی ہے اور ایک فرشتہ ساتھی ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ دونوں ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر میرے جن ساتھی پر، شیطان پر اللہ نے میری مدد کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ بھی مجھے خیر ہی کا حکم دیتا ہے. لیکن ہم سب کا جو ساتھی ہے نا شیطان، وہ خیر کا حکم نہیں دیتا، اس لیے اس کے چالوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت کیئرفل ہونے کی، کیونکہ مسلسل وہ کام کرتا رہتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں دوست بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا یہ جو ساتھی ہے برا، وہ اس لیے ہے کہ وہ برائی کا حکم دے، اور فرشتہ کیوں ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے. قاضی یاز کہتے ہیں کہ جان لو کہ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم، خیالات اور زبان کے اعتبار سے شیطان سے محفوظ ہیں، اور اسی لیے یعنی آپ کی جو گفتگو ہے یعنی احادیث ہیں وہ بھی ان چیزوں سے محفوظ ہیں. اور ہمیں آپ نے کیوں بتایا؟ تاکہ ہم بچ سکیں. اور تزکیہ نفس کی جہاں تک بات ہے تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ نفس جو ہے وہ دل کو اللہ تک پہنچنے اور اللہ سے کنیکٹ ہونے کے راستے میں حائل ہے، عقبہ ہے، اور اس کو عبور کرنا اور اس گھاٹی کو پار کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے. تو اپنے لیے دل سے دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر آج کی نمازوں اور آج کے اذکار میں شامل کریں کہ اللہ ہمارے نفس کی اصلاح کر دے. جب وہ ہو گیا تو پھر تو اچھے کاموں کی طرف ہی انسان کا دل چاہے گا اور اسی طرف رغبت کرے گا. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ لیجیے، ورنہ اجازت دیجیے. ایک ہوم ورک تھا جو مجھے شیطان ہمیشہ بھلواتا رہا. ہوم ورک کیا، اسے ہوم ورک کہنا ہی نہیں چاہیے تاکہ آپ پہ برڈن نہ ہو. میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی طور پر آج کی اس صورت کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر کے آئیں. یعنی یہ آپ پلے باندھ لیجیے. یعنی ہاسٹل کے لوگ ہاسٹل میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کسی کو آپ بتائیے کہ کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو، اور پھر اس سے سنیے کہ اسے کیا سمجھ آئے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا. یہ ایک مسنون عمل ہے، مذاکرہ، آپس میں ڈسکشن. ایک تو آپ ٹیچرز کے ساتھ اور باقی، لیکن وہ دور دور کوئی اکا دکا کر لیتا، ہر ایک نہیں کرتا. یہ ہر ایک اپنے لیے لازم کر لے. آپ دیکھیں گے اس سے آپ کا علم اتنا پختہ ہوگا کہ کسی وقت کہیں بھی بیٹھ کر آپ ان موضوعات کو بہت اچھی طرح گفتگو کے انداز میں لوگوں سے بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس جاری کر لیجئے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. دیکھیں جی کتنا کچھ آج ہم نے سیکھا، اور ہمیں کرنے کے آگے کام بھی بتا دیا استاذہ نے.
تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کیا اور آگے کی ہماری کیا پلاننگ ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ سے کرتے ہیں جناب. پہلا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ شبانہ آپ بتائیے، جو بتانا چاہتے ہیں، جو ڈسکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کویسچن آنسر میں ہینڈ ریز کرتے جائیں، میں سب کو موقع دوں گی انشاءاللہ. جی شبانہ. جی، اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ غور و فکر سے حاصل ہو سکتی ہے کہ جس طرح اللہ نے اس صورت میں بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی ہے تو ان سب پہ غور و فکر کیا جائے اور پھر غلط اور صحیح کی تمیز حاصل کی جائے اور اس کے علاوہ تزکیہ، اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے. تو اسی سے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے غور و فکر کرنے سے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے سے. گڈ. آپ نے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کی بات کی، بالکل درست. کوئی اور مزید ایڈ کرنا چاہے گا اس میں کچھ؟ کوئی ساتھی بھی؟ توقیر کہیے، فرمائیے. استاذہ نے بتایا کہ دو طرح کی چیزوں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، ایک تو قرآن کی آیات اور دوسری کونی آیات. کونی آیات میں ہماری یہی سورج، چاند، ستارے، درخت، زمین، یہ سارے آتے ہیں. تو ان کو بھی دیکھ کے، ان پہ غور و فکر کر کے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. توقیر آپ کو کبھی، چلے آپ نے یہ بتایا ہے قرآنی آیات تو واقعی جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو بالکل دل پہ اثر ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا، توقیر بھی بتائیں اور باقی لوگ بھی چیٹ میں لکھ سکتے ہیں یا اپنا کوئی ایکسپیرینس بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی کائنات میں اپنے آس پاس اپنے ماحول میں کوئی چیز دیکھ کر اللہ کی یاد آ گئی ہو؟ مجھے خاص کر کے جب یہ جو دوپہر اور سپہر کی جو وقت ہوتا ہے، جب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جب درختوں سے پتے گرتے ہیں اور تھوڑی سی گرم، تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی، تو یہ وقت مجھے بڑا اداس کر دیتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اب زندگانی بالکل اپنے آخر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ اللہ کی مجھے یہ نشانی اپنی طرف بڑا اپیل کرتی ہے. یعنی اللہ کے پاس ایک وقت جانا ہے اور یہاں سے زندگی کی رونقیں ختم ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. سورج کے ڈھلنے اور اس سے آپ یہ سیکھتی ہیں. کوئی اور کچھ بتائے گا کہ کبھی کچھ دیکھا اور ایک دم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آ گئی، اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، کوئی خاص خیال دل میں آیا؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے کچھ؟ اگر کرنا چاہیں تو اپنا مائک کھول سکتے ہیں. صباحت، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صباحت. میں چاہتی ہوں کہ جب زندگی شروع ہوتی ہے، ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں اس میں بھی تو اللہ کی معرفت نظر آتی ہے نا، کہ کس شکل میں تھے ہم پہلے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس شکل میں ڈھالا. اور آج کل تو جیسے الٹرا ساؤنڈ آ گئی ہیں، اس میں آپ کو پل پل کا پتہ چل سکتا ہے. تو وہ چیز پھر جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی سوچ جیسے وہ انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی سوچ اور اس کی چیزیں دیکھے تو اس میں بھی تو اللہ کی نشانی نظر آتی ہیں نا. بالکل بالکل. کس شکل پیدا کیا، کہاں سے اٹھایا اس کو، اور وہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو، اس میں بہت سے لوگ ایسے جو اس کے اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیسے فرعون ہے یا سمود ہے، مطلب ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں دنیا میں، متکبر لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ صحیح اللہ بات ہے. آپ دیکھیں کہ ہر بچہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، لیکن وہ اتنی کثرت سے ہوتا ہے نا کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ اس تو پہ غور نہیں کرتا، غور ہی نہیں کرتا نا. مطلب وہ بہت واقعی ایک اللہ کی طرف سے خاص بات ہے اس میں. یہ بالکل مطلب ہم دیکھتے رہتے ہیں نا ہر وقت یہ چیز. جی میں بالکل جب بھی بالکل. چیز دیکھتی ہوں نا، کسی کا بچہ دیکھتی ہوں، ہاں چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں دیکھتی، کہتی ہیں اور جب پڑھا سبحان کیا، اللہ یہ کہاں سے شروع ہوا یہ، اور اس کو سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ بالکل، جزاک اللہ خیر. صباحت جزاک اللہ. شاہدہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میرا دل تو کرتا ہے میں اب سنتی رہوں آپ لوگوں کو، لیکن میں چاہتی ہوں اور ساتھیوں کو بھی موقع مل جائے. جی صباحت. جی میں جی کہنا شاہدہ. چاہتی ہوں. میں آتی ہوں خالدہ آپ کی طرف. شاہدہ بات کر لیں پہلے، پھر روما آپ بھی. جی شاہدہ. ایسے جیسے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور غور کرنے کو تو بہت ہی ٹائم ہوتا ہے کہ اگر انسان غور کرے تو. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صبر نہیں کرتے ہیں اور اپنا واویلا بہت مچائے رکھتے ہیں اور اللہ سے شکوے شکایت اور دوسروں کو بھی جیسے سکون سے نہیں رہنے دیتے.
تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب ان کے ینگ ہسبینڈ فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کا جب بیٹا جوان ہوا تو وہ بھی بالکل آن دا اسپاٹ وہ بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر جیسے بندے کا دماغ ایسے ہو جاتا ہے کہ دیکھو اللہ ہمیں تو کتنا سمجھاتا ہے ہر چیز سے کہ صبر کرنا ہے، حق کی تلقین کرنی ہے، تو چاہے اپنے حقوق ہم چھوڑ دیں. تو اسی طرح کر کے کچھ موت کے بھی اسی طرح واقعات دیکھے تو بڑی سورہ عبسہ کی وہ آخری آیات سامنے آتی ہیں کہ یاد کس آ طرح گئی. ان کو پورے ہو جاتے ہیں اور کس طرح، بالکل. تو بہت سخت ایسے دل کو ہوتا ہے. زندگی میں بہت سے واقعات چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو اللہ موڑ دیتا ہے. روما آپ کیا کہتی ہیں؟ باجی الحمدللہ جیسا تمام ہمارے ساتھیوں میں سے لوگ ہر ایک اپنے شوق اور چیزیں ہوتی ہیں. میری شاید میں ٹریولنگ میری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں پہ بھی جاؤں ہر چیز کو دیکھوں. اب بعض چیزیں ہماری کنٹری کے اندر بہت زبردست ہوتی ہیں ہم جب دیکھتے ہیں، اور بعض جگہ ہم جب ویسٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ڈفرینٹ پتوں کے رنگ، کلرز، ڈیزائن سے لے کے آپ ان کی مٹی کے کلرز بھی دیکھ لیجئے، ہر چیز ڈفرینٹ تھی. اس میں آپ ہر چیز میں اللہ کو یاد کر کے اپنے اس سفر کو بھی ایک دعاؤں کر کے ہم اللہ نیکیوں میں بالکل شامل کر سکتے ہیں. بالکل. جس طرح الحمدللہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں پرندوں کو دیکھوں آخر یہ لینڈنگ کیسے کرتے ہیں، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہیں وہ ہر پرندہ ڈفرینٹ طریقے سے اسٹائل سے کس طریقے سے اڑتا کرتا ہے. اس کے لیے میں نے جب پیرا گلائڈنگ کی تو مجھے پتا چلا کہ کس طریقے سے ہم نے اینگل سے ٹانگ اٹھائیں گے، تو اگر غلط طریقے سے اٹھائی تو ہماری کس ہڈی کے اوپر کیا پریشر بلڈ ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ہم ان چیزوں کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل. ہاں جی خالدہ آپ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے مائک کھولا تھا. بس لاسٹ کمنٹ لوں گی پھر میں آگے آؤں گی اور کوشچنز ہیں جی پھر میم ریفلیکشنز لوں گی. جی میم جی السلام کہیے. علیکم وعلیکم السلام. میم. آج کل کا موسم جو ہے پنڈی کا اسپیشلی بہت شدید قسم کی گرمی، پسینہ رکنے کا نام نہیں لیتا، کپڑے بدلے یا نہ بدلے، نہائے یا نہ نہائے سب برابر ہوتا ہے. ایسے میں اچانک جب کالے بادل آ جائیں اور ایسے مزے کی بارش برسے کہ سکون ہو جائے، لگے جیسے ہر طرف نا اللہ جی کے نا اے سی لگ گئے ہیں. تو ایسے میں الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ کی کہنے کو یاد جی آ چاہتا جاتی ہے. ہے. ہاں بے شک یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں جو ہر الحمدللہ. بندہ، ہر بچہ، ہر نفس جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بالکل. یہ بہار کا موسم جب آتا ہے تو وہ مٹی جو پودے بیچارے دھوپ سے خشک ہوئے ہوتے ہیں وہ اچانک ایسے جیسے جاگنے لگ جاتے ہیں، سونے سے ان کو نیند سے اٹھنے لگ جاتے ہیں. وہ ہر روز ایک نئی کومپل نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے، میں نے اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ کیاریاں لگائی ہوئی ہیں، میں پودے لگائے ہوئے پھولوں والے. تو یقین کریں میرا کارنر والا گھر ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دائیں سے بائیں ہر طرف پھول کھل اٹھے ہیں. ایسے میں بھی دل سے دعا نکلتی ہے، دل سے شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، یا اللہ تیری عظمت، تیری شان، سبحان اللہ. السلام علیکم. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں جی باجی پہلے اچھا نہیں آ رہی، جی اب آ رہی ہے. اب پھر چلی گئی ہے اگر آپ کچھ کہہ رہی ہیں تو. خالدہ آپ کا بہت ہی پیارا کامنٹ تھا، مجھے خود اپنا اسلام آباد کا کچھ عرصہ رہا ہوا یاد آ رہا تھا. آئی تھنک باجی کین ری جوائن تاکہ ان کا یہ اچھا انٹرنیٹ کا ایشو تھوڑا ریزالو ہو جائے. اچھا جی اچھا اچھا جزاک اللہ بچپن جزاک وہاں اللہ. گزرے تو میری بات I پوری was نہیں just ہوئی. پھولوں والی بات آئی آواز اس وقت کی بند ہو چکی بالکل تھی. بالکل پھولوں والی بات پر آپ کہہ رہی تھی اور میرے ذہن میں اپنے کونے والا گھر اور پھول اینڈ آئی کوڈ امیجن ایوری تھنگ. جزاک صحیح اللہ خیر بات ہے for the صحیح بات. beautiful memory.
جی صحیح تو بات. باجی بیک آپ کچھ کہیں تو ہم دیکھیں آپ کا صحیح ہو گیا. جی جی میری شاید بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، شاید اللہ نے نئی بات سنوانی اس وقت. اب آ رہی ہے آواز؟ بالکل بہت بہت کلیئر اور پیاری آواز آ رہی ہے آپ کی. چلیے جی الحمدللہ. ہم میں پوچھ رہی تھی کہ نفس میں کیا عظمت کی بات ہے جس کے ذریعے اللہ نے قسم کھائی ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بتانا چاہے گا؟ السلام علیکم. میں بتاؤں؟ بڑی ڈاکٹر وجیہ کہیے. چلیں ڈاکٹر وجیہ نے ہینڈ ریز کیا، آپ ڈاکٹر وجیہ کہیے. جی اس میں بتایا تھا استاذہ نے کہ نفس جو ہے وہ اس کے اندر بہت ہی غایت لطف کی انتہا ہوتی ہے، اس میں تیزی کے ساتھ حرکت کی ہوتی ہے، تو ہر چیز کو جذب کرتا ہے، تیزی کے ساتھ اثر قبول کرتا ہے، جذبات ہوتے ہیں اس کے اندر، اگر وہ نہ ہو تو انسان جسم سے بھی اسٹیچو کی طرح ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نفس کی عظمت کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے بڑی مخلوقات کے ساتھ. ذرا سوچے نا، اپنے آپ کو سوچے، طبیعت کتنی تیزی سے بدلتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. مجھے لگتا ہے بڑی بڑی چیزوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے. سبحان اللہ. چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا علامت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کی بندے کے ساتھ، خیر یا شر کی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ میں بتاؤں؟ فرد بتائیے. ہاں جی، جب اللہ تعالیٰ جو ہے جب اپنے علامت ہوتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور بھلائی اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس کو ان کاموں کی ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، پھر ہم لوگ کرتے ہیں جو کچھ. جیسے رات کو تھوڑا میں اٹھی، مجھے تھوڑا دل کرا کہ بھئی نا میں نفل پڑھوں، پھر میں نے سوچ لی نہیں، میں نے نا جو ہے میں خیر وضو کر کے فوراً ہی آ گئی اور آ کے میں نے نفل پڑھنا شروع ہوئے. تو یہ مجھے ابھی یہی خیال آیا کہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ جس وقت انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فضل اور رحمت فرماتے ہیں. پہلی بات سے ارادہ کرنا ہے. جب ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہیں، جس راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ارادہ راستے پہ کرتے لے ہیں. جاتے ہیں. بہت ہاں اچھی مثال، بالکل ٹھیک. ہاں جی. چلیے جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ عقر کو سب کی طرف کیوں جو ہے منسوب کیا گیا جبکہ کرنے والا تو ایک ہی تھا؟ جی کون بتائے گا؟ زونی آپ بتائیں گے؟ ہاں، یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان یعنی پوری آپ معاشرے میں اگر ایک انسان برا کام کر رہا ہوگا نا تو سب پہ آئے گا. جیسے حضرت یہ سمود کا حضرت لوط علیہ السلام کی مختلف جو قوموں میں سے ایک اگر برائی کرتا تھا تو سب اس عذاب میں گھیرے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ سب نے روکا نہیں نا اس کی کونچے کاٹنے سے، تو وہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا نا، کیونکہ وہ سب بالکل. ساتھ دے رہے تھے نا ان کا. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہی سعدیہ بھی. آج ہی مجھے کوئی کہہ رہا تھا، کسی سے بات ہو رہی تھی کہ فلاں جگہ بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس پر وہ کہنے لگی کہ جو وہ سارے ساتھ کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں اس پر بولتے. تو کسی نے کہا بھئی وہ سب چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کیا کریں، اپنی اپنی پوزیشن کی سب کو فکر ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا پھر تو سبھی شامل ہوئے نا اس میں، سبھی تو شامل ہو گئے، جو خاموش ہے وہ بھی شامل ہو گیا. اور جس نے کیونکہ دیکھیں ہمیں کیا کہا گیا کہ ظلم کو، برائی کو کیسے روکو؟ ہاتھ سے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا سمجھو. لیکن جب دل میں بھی برا نہ سمجھے اور شامل ہی ہو جائیں اس میں تو پھر تو سبھی ایک ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا جناب، میں آپ میں سے لوں گی ریفلیکشن. ابھی تک کسی ساتھی نے جس نے بات نہ کی ہو، اگر وہ بات کرنا چاہے تو کچھ آپ ریفلیکٹ کرنا چاہیں، آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک کھولیں اور بات کریں. کون بات کرنا چاہتا ہے؟ آج کیا سیکھا، کیا خاص بات سیکھی؟ فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے. فاطمہ سفیان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آج جو ہے یہ نفس کے بارے میں جو بات کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ہم واقعی اپنے اندر جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کی اصلاح کے لیے بھی اگر ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں اس کی اصلاح کے اندر اس کی وہ برائی سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ اثر نہیں کرتی. اور یہ بہت ساری دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس پہ اثر کیوں نہیں ہوتا ہماری بات کا، کیونکہ ہم واقعی اس کے لیے دل سے یعنی اس برائی پہ ہم وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں اندر سے.
کیونکہ ہمارے اندر ہی خرابی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنے اندر ہی نہیں کریں گے تو ہم دوسروں کی اصلاح کیسے کریں گے جب تک ہمیں اپنے نفس کو وہ کنٹرول کرنا نہیں آئے گا. یہ بڑی اور پتہ ہے بچوں کہ کے جب معاملے میں جب ایسا جب بہت آپ ساری دفعہ بتاتے ہیں، ہوتا ہے. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا تو پھر ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی خیال تو آ ہی جاتا ہے نا کہ اب میں کیا کہہ رہی ہوں، تو میں بتاتے رہنا جی چاہیے. میں آپ سے بالکل. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسی پریکٹیکل ٹپس ہیں جو ہم جیسے ہم بچوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہم بار بار بول رہے ہوتے ہیں انہیں بار بار بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے. شاید وہ یہی وجہ ہوگی کہ ہم ان کو ان کی اس برائی کو یاد کر کے ان کو بات کر رہے ہیں. تو ہم ایسا کیا کریں جو ہم ان کی اصلاح صحیح طرح کر سکیں نفس کے لیے؟ عمل اچھا کریں، عمل اچھا کریں اور دعا کریں. جب آپ کو دعا لگے کریں. کہ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو اپنے عمل کو بہتر کریں ایز اے رول ماڈل ان کے سامنے مزید، اور ان کے حق میں دعا کریں بہت زیادہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد انشاءاللہ فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کون بات؟ ڈاکٹر وجیہ آپ کا ہینڈ کافی دیر سے ریز ہے، آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی، دو چیزیں تھی. ایک تو یہ جو ابھی آپ ریفلیکشن لے رہی ہیں، تو وہ اس پہ جو قد افلح من زکاہا، یہ بات بہت دفعہ پچھلی صورتوں میں بھی ہوئی کہ نفس کا تقیہ اور تزکیہ، لیکن آج جس طرح سے استاذہ نے اس کی ایکسپلینیشن دی تھی نا، وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی کہ ہم تقیہ تو شاید کر پاتے ہیں، خالی بھی کر لیتے ہیں نفس کو، لیکن وہی بات کہ پھر وہ واپس تہلیہ شاید نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی نشو و نما جب تک نہیں ہوتی تو پھر واپس اسی طرح سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی طرح سے قد افلح من زکاہا کے ذریعے جس طرح سمجھائے، بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ تخلیہ اور تہلیہ دونوں ساتھ ساتھ کر کے ہم تزکیہ کر سکیں. آمین آمین آمین. جی اور ایک اور وہ جو کون بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ جی 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 ایک اور ڈاکٹر وزیہ کہیں، آپ مزید کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی، کہیے. ایک وہ جو ہم معرفت کی بات کر رہے تھے، تو وہ ایک مجھے یاد آ رہا تھا کہ 2012 میں حج کیا تھا میں نے میرے ہسبینڈ نے. تو اس وقت بہت رش ہوتا تھا، اس زمانے میں تو بہت حاجی تھے. تو وہ جمعے کی نماز کے وقت ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، حرم گھر جاتا تھا تو باہر کی طرف صحن میں جگہ ملتی تھی، اور بہت اکتوبر کا حج تھا تو بہت شدید گرمی تھی، اور ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے سے، اور جماعت 12:30 ہوتی ہے وہاں پہ جمعے کی. تو بہت شدید دھوپ تھی، اور سبھی بس سر نیچے کر کے اور دھوپ میں بس یہی دعا کر رہے تھے کہ بس اب نماز کا ٹائم ہے. تو وہ کچھ سیکنڈز کی اتنی شدید ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی تھی، وہ آج تک وہ یاد ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تھا ہم سب پہ، کہ وہ ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو صرف بس گزرا تھا، وہ بہت ہی ایک سایہ اور اتنی شدید ٹھنڈی ہوا، جیسے وہ بھی کہہ رہی تھی خالدہ بھی، کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اے سی کھل گیا. حالانکہ وہاں صحن میں تو کوئی اے سی اور کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اب تک اتنا یاد آتا ہے کہ وہ اس وقت سب نے پھر نفل پڑے تھے اللہ نے قرآن کے اللہ نشانی تعالیٰ کے اپنی حضور میں. رحمت کی دکھائی آپ کو. جی بالکل، وہ اب تک یاد رہتا ہے، وہ ہوا اب تک یاد رہتی ہے جس طرح سے. الحمدللہ. اچھا میں تھوڑا سا آگے آپ کو وقت بتا دوں، اس کے بعد اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں ضرور ریفلیکشن لے لوں گی. سعدیہ کا بھی ہینڈ ریز ہے کافی دیر سے. دیکھیں ہوم ورکس میں سب سے پہلی چیز دیکھیں، ان الضال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے ہی کی طرح ہے. تو جناب آج آپ کو ایک بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کا استاذہ نے کہا، انہوں نے کہا ہوم ورک تو نہیں دے رہی وہ، لیکن ہم نے تو آپ کا ہوم ورک بھی بنایا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے کریں. ٹھیک ہے، استاذہ تو بہت رحم کا معاملہ کرتی، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا کہ ہوم ورک نہیں بنانا کیونکہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، ہم نے یاد دلانے کے لیے آپ کو لکھ دیا. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں جی. ہم آپ سے چاہیں گے، ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کرنے کے کام میں کہ آج کی نماز اور اذکار میں، آج بھی اور اس ہفتے کوشش کریں نماز اور اذکار میں شامل کریں کہ دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے، اور سورۃ الشمس کو کسی کے ساتھ ڈسکس کریں. نیکسٹ ویک آپ نے انشاءاللہ بتانا ہے کہ کس کے ساتھ ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، شفق آپ آگے کے ہوم ورکس بتائیں، میرے پاس اذان ہو رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں، میں آخر میں بیچ میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم لے لوں گی. جی بالکل. آگے جو ہیں یہ آپ کی 2 دعائیں ہیں انشاءاللہ، جو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو مانگیں، شیئر کریں اور یاد کریں، اور دونوں ہی بہت خوبصورت جو ہیں دعائیں ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ اس پر آپ نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے، اور یہ کہ آگے دوسروں کو بھی اس کا بتانا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کا ایک ہوم ورک جو ہے التوجیحات سے ہے، اور اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. اور یہ ایک آپ کے ساتھ حدیث ہے جو آپ نے انشاءاللہ شیئر کرنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے. اپنے شیطان سے ہوشیار رہیے، اس سے بچاؤ کا انتظام کرتے رہیے. جی تو ٹرانسلیشن ٹائم جو ہے پھر کیا ہم شروع کر لیں؟ جی آپ
ٹرانسلیشن ٹائم شروع کریں اور جب پہلا ٹرانسلیشن مکمل کریں پھر مجھے دیجیے گا، میں بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، چلیے تو جناب آپ سب ریڈی ہو جائیے اور اسکرینس کی طرف آپ سب نے دیکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو پہلا ساتھی ہو وہ اپنا جو ہے وہ تعوذ و تسمیہ پڑھے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے ہینڈس ریز کر لیں اور پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سیکوینس کے ساتھ سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ کلاس میں بھی آپ نے جو ہے یہ سورۃ البلد جو ہے وہ سنائی تھی، تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے سے یاد ہوگی۔ تو جو لوگ نہیں سنا رہے انہوں نے بہت غور سے جو ہے اسکرین کو دیکھنا ہے اور ترجمے کو غور سے سننا ہے، اور جو لوگ سنا رہے ہیں انہوں نے کیا ایفرٹ کرنی ہے کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے سحرش آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کیجئے۔ جی باجی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بہذ البلد، اس شہر کی، وانت، اور آپ، حلم، مقیم ہیں، بہذ البلد، اس شہر میں۔ بس باجی؟ جی بالکل، دو دو ہی سب پڑھتے جائیں۔ سحرش آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے سوری آئی مسڈ کہ آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی تھی؟ جی باجی پڑھی تھی میں نے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ زونی آپ شروع کیجئے، ہاں جی 3 اور 4 آپ پڑھیے۔ ہاں جی، ووالدین، قسم ہے والد کی، وما، اور جسے، والدن، اس نے جنم دیا، لقد، البتہ، تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان کو، انسان کو، فی کبد، مشقت میں۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، بارک اللہ۔ شبانہ آپ پڑھیے نیکسٹ۔ یحسبو سے پڑھیے شبانہ۔ یحسب، کیا اس نے گمان کر لیا یا اس نے سمجھ لیا، ان کے لن یقدرا، کہ ہرگز قادر نہیں ہوگا، علیہ، اس پر، احدن، کوئی ایک، یقولو، وہ کہتا ہے، اہلکتو، ہلاک کر دیا میں نے، مالن، مال، لبدا، ڈھیروں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بس تھوڑا سا ایک ذرا غور کریے گا کہ جب آپ نے شروع کی تھی آیت تو اس میں جو حمزہ ہے نا اس پہ فتحہ ہے، کیا ٹھیک ہے، تو 1 کیا کاؤنٹ ہی آپ کھینچیں گے، کو زیادہ مت کھینچیے گا، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، جی یحسبو، ٹھیک ہے، اونلی 1 کاؤنٹ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ بارک اللہ، بہت پیارا آپ نے سنایا۔ خالدہ خانم آپ آگے شروع کریے نیکسٹ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے یا گمان کرتا ہے یا سوچتا ہے، ان کے، لام، نہیں، یراہ، دیکھا اسے، احد، کسی ایک نے، علم، کیا نہیں، نجعل، ہم نے بنائی، لہو، اس کے لیے، عینین، 2 آنکھیں، ولسانم، وشفتین، و، اور لسانن، ایک زبان، وشفتین، اور 2 ہونٹ۔ ٹھیک ہے بارک اللہ۔ آگے پڑھیے سبین، آپ پڑھیے، آیت نمبر 10 سے پڑھیے آپ۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، وَہَدَيْنَاهُ، اور ہدایت دی ہم نے اس کو، النجدین، 2 راستوں کی، فلا، تو نہیں، اقتحم، وہ داخل ہوا، العقبہ، گھاٹی میں، وما، اور نہیں، اور کیا چیز، ادرا کا بتایا ہے تجھ کو، ماں، کیا ہے، العقبہ، وہ گھاٹی، آخری ورڈ کو دوبارہ پڑھیے ذرا، العقبہ۔ العقبہ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ انم آپ پڑھیے نیکسٹ، جی آیت نمبر 14 سے۔ جی جی فکو، آزاد کرنا، رقبہ، ایک گردن کا، آؤ، اس کو یا رکیے، یہ کو رکیے، دوبارہ دیکھیے، ہاں نہیں ہے، کاف کے ساتھ ہاں نہیں رقبات۔ ہے، فکو، فکو نہیں، ہاں، ہاں کی اچھا آواز آ رہی ہے پہلے آپ والے کی، میں، جی، جی جی ٹھیک ہے، فکو، آزاد کرنا، رقبت، ایک گردن کا، آؤ، یا اس کو کیسے وقف کریں گے ہم؟ روکبت نہیں ہوگا، رقبتن، روقبتن کو وقف کیسے کریں گے ہم؟ آپ نے پڑھا روقبت، روقبت نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیے کسرتین ہے نا، 2 جی زیر نظر آ رہی ہیں آپ کو نا،
تو جی اس جی صورت میں کیا ہوتا ہے جب ہم ایک وقف کرتے ہیں تو پھر آپ کے تا کے نقطے بھی گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسرتین کی جو 2 زیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی، اور پیچھے صرف کیا رہ جاتا ہے، خالی ہا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وقف کی ٹھیک ہے صورت میں کیسے پڑھیں گے، ذرا کوشش کریے اس کو، با فتحہ اور ہا ملائیے، کیا بنے گا؟ رقبہ ہاں، رقبہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، او آگے یا پڑھیے۔ اطعام کھانا کھلانا فی یومن ایک دن میں ذی مسغبت بھوک والے آخری ورڈ دوبارہ پڑھیے، مسغبت پھر آپ نے تا اس پڑھا۔ میں بھی مسغبہ ہوگا ہاں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس سبق میں تو آپ کی اچھی خاصی انشاءاللہ مشق ہو جائے گی، آخر تک دیکھیے سب کو آپ نے وقف کرنا ہے، چاہے ایک فتحہ ہو 2 ہوں، آخر میں وقف کی صورت میں خالی ہا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ٹھیک نے ہے اس کو بھی کیا پڑھنا ہے، مسغبہ، باہ، ٹھیک ہے، مسغبہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کانفیڈنس کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو اونچی آواز سے سننا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے فاطمہ آپ نیکسٹ پڑھیے 15 سے۔ یتیمن کسی یتیم، ذا مقربہ قرابت والے کو، او یا مسکینن کسی مسکین، ذا مطربہ خاک نشین کو۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ نیکسٹ آپ پڑھیے ڈاکٹر وجیہہ۔ ثم پھر کانا ہو وہ من الذین ان میں سے جو آمنو ایمان لائے وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی بالصبر صبر کرنے کی وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی بالمرحمہ رحم کرنے کی اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے جی ٹھیک ہے، میرا حال ہے آپ نے، اچھا وہ 2 لمبی تھی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیے لاسٹ جو ہیں 2 پھر آپ کر لیجئے فرحت، بلکہ اگر آپ ایک ایک کر لیں تو پھر انس کی بھی باری آ جائے گی، ایک کر لیجئے بسم آپ اللہ 19۔ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے والذین اور وہ جو جن کو کفروا کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ ہم وہ ہیں اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے ساتھی علیہم اصحاب، ان پر رک جائیے، نار رک جائیے، آپ نے اصحاب کا ترجمہ نہیں کیا نا، یا تو والے یا پھر ساتھی، دونوں میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ والے۔ اصحاب بائیں ہاتھ والے جی، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے علیہم ان پر ان پر، نار آگ ہو موصدہ بند کی ہوئی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا ایک تھوڑا سا نا اصول ذرا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے ہم اب بیچ میں سے آپ لوگ پڑھ رہے تھے نا، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جب بھی قرآن کو کہیں بھی بیچ میں سے پڑھیں تو آپ جو ہے تعوذ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کا اصول کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کسی سورت کے شروع میں پڑھیں، ٹھیک ہے، جیسے صورتیں شروع ہو رہی شروع میں ہوتی ہیں، یا پھر پڑھیں آپ اس جی کو تعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھ کے پھر آپ کہیں پہ بھی بیچ میں سے قرآن جو ہے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کو پھر یہ کہ ہم ڈیٹیل سے بھی ان ٹھیک رولز ہے کو ایک دفعہ کسی دن ٹائم ہو تو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے اور کیسے، اور اس میں جزاک اللہ سانس کا روکنا اور وہ سب چیزیں بھی شامل ہیں۔ لیکن ایک اصول کے لیے بس یاد رکھ لیں کہ کہیں سے بھی آپ تلاوت کرنا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، آپ نے تعوذ پڑھنی ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لیں تو اچھا، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ اعوذ نہیں ہے، لیکن یہ کہ خالی بسم اللہ پڑھ کے نہ شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بیفور میں آپ کو ٹھیک ہے نیکسٹ جزاک لیسن اللہ کی نیکسٹ لیسن دوں تو ہم نیلوفر باجی سے بات کر لیتے ہیں۔ جی باجی، اوور ٹو یو۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، بہت اچھا کیا آپ نے یہ تعوذ والی بات بتا دی۔ دیکھیں قرآن پاک میں اس کا حکم ہے نا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، تو انشاءاللہ وہ آیت بھی پڑھ لیں گے آپ تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا جناب، میں تو مختصراً سی بات کروں گی
کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری لاسٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، اس سیشن کی لاسٹ کلاس ہے، اور اس کے بعد یہ کورس ہے جو انشاءاللہ آگے ہے، جو وہ تو تفصیل تو آپ کو شفق بتا دیں گی، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اس لاسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا لنک ہم اوپن کر دیں گے، کیوں شفق اس کا تو لنک ہم اوپن کر دیں گے نا فار پبلک، ہم اپنی جی تکمیل والے جی ڈے کا، ٹھیک ہے، بالکل تکمیل والے ڈے ہم اوپن کر دیتے ہیں لنک تاکہ آپ اور بھی لوگوں کو لے کے آ سکیں، تو اس میں آپ میکسیمم شرکت کروائیں اور لوگوں کو، اور ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی لاسٹ کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ریفلیکشنز بھی لیتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور ہم ریویژن بھی کرتے ہیں، جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہوتا ہے نا اس میں سے ہم بعض اوقات آپ کے لیے کوئی پولز بنا دیتے ہیں، بعض اوقات ہم آپ کے لیے سوال چھوٹے چھوٹے بنا دیتے ہیں، تو ہم اپنے تکمیل ڈے کو بھی نا بڑا اچھا علمی بطور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سو جوائن ود اس، اور لوگوں کو بھی لائیں تاکہ انہیں پتہ چلے آپ نے اتنے عرصے میں کیا سیکھا، کیا پڑھا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کچھ کوئز پولز بھی بنائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی چیزیں آپ نے یاد کی ہیں، کتنی ریٹین کی ہیں، اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ جن کو آپ لائیں گے تو ان کو ابھی ہو سکتا ہے دل چاہے اور وہ بھی اگلے کورس کو انشاءاللہ جوائن کر لیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اگر عمل میں کوئی بھی بہتری آئے، ٹھیک ہے، دعائیں آپ نے ضرور مانگنی ہیں، اور یہ سورۃ الشمس استاد نے اسپیشلی یہ کہا ہے، اپنے استاد کی ہم نے بات مانی ہے، اور ہم نے اس ویک یہ سورۃ الشمس کسی کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ آج آپ نے کتنی باتیں کی، آپ کو یہ سمجھ میں آیا، یہ سمجھ میں آیا، آیت کے ساتھ بتائیے گا کسی کو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ویک آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے سورۃ الشمس کس کے ساتھ ڈسکس کی، کیا فائدہ ہوا، کون سی آیت ڈسکس کی، تو کچھ ریفلیکشنز میں لوں گی بس یہ، اور آپ کے علم میں بھی اس سے پختگی آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، میری بہت سی دعائیں آپ کے لیے، میں اتنی ہی آج بات کروں گی، مزید شفق انشاءاللہ آپ کو آگے کے کورس کا بھی بتائیں گی اور آگے کے ترجمے کا بھی۔ اوور ٹو یو شفق، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیے میں پہلے آپ کو جو ہے نیکسٹ ویک کا سبق دے دوں، اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ میں کس طرح ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ نے نیکسٹ ویک جو ہے اسی طرح سنانے کی پوری کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی، والقمری، اور چاند کی، اذا جب تلاہا، وہ اس کے پیچھے آئے، والنہاری، اور دن کی، اذا جب جلاہا، وہ ظاہر کرے اسے، واللیلی، اور رات کی، اذا جب یغشاہا، وہ ڈھانپ لے اسے، والسماء، اور آسمان کی، وما، اور اس کی، بناہا، جس نے بنایا اسے، والارض، اور زمین کی، وما، اور اس کی، طحاہا، جس نے بچھایا اسے، ونفس، اور نفس کی، وما، اور اس کی، سواہا، جس نے درست کیا اسے، فألہمہا، پس اس نے الہام کیا اسے، فجورہا، بدی اس کی، وتقواہا، اور تقوی اس کا، قد، تحقیق، افلح، وہ فلاح پا گیا، من، جس نے زکاہا، پاک کیا اسے، وقد، اور یقیناً، خوابہ، و ناکام ہوا، من، جس نے دساہا، دبا دیا اسے، کذبت، جھٹلایا، سمودو، سمود نے، بتغواہا، بوجہ اپنی سرکشی کے، اذ، جب، انبعثا، اٹھا، اشقاہا، سب سے بڑا بدبخت اس کا، فقالا، تو کہا، لہم، انہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقتا، اونٹنی ہے، اللہ کی، وسقیاہا، اور پانی پلانا ہے اسے، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فعقروہا، پھر کونچے کاٹ دی اس کی، فدمدما، تو ہلاکت ڈالی، علیہم، اوپر ان کے، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، فسواہا، پھر اس نے برابر کر دیا اسے، ولا، اور نہیں، یا خوفو، وہ ڈرتا، عقباہا، اس کے انجام سے۔ تو یہ الحمدللہ 15 جو ہیں آپ کی آیات ہیں آپ کے نیکسٹ ویک کے اس میں ہوم ورک میں جو آپ نے یاد کرنی ہے ورڈ ٹو ورڈ۔ اب یہ ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کورسز کے حوالے سے، تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس کا جو پارٹ 3 ہے القرآن تدبر و عمل جز 30 کا، اب وہ شروع کرنے جائیں گے 12 اکتوبر کو، جس میں ہم سورۃ اللیل سے سورۃ الناس تک کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کو اتنا پہلے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو آپ یہ کہ
اس کے فوراً بعد اپنا اسائنمنٹ میں بزی ہو جائیں گے کہ آپ اس کو اس کی تیاری کریں، اس کو اٹیمپٹ کریں اور سارا. تو یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایڈمیشن لے کے اس کو سائٹ پہ کر دیں تو آپ کا ایک کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ ہم منڈے والے دن وچ از کمنگ منڈے 18 سپٹمبر صحیح بخاری کا جو کورس ہے وہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ٹائمنگز جو ہیں وہ ہماری اسی کلاس سے ملتی جلتی ٹائمنگز ہیں 3:30 to 5:15. اور اگر اس دن کی آپ کی کوئی مصروفیت اور کوئی کمٹمنٹ پہلے سے نہیں ہے تو میں دعوت دینا چاہوں گی کہ آپ ضرور اس کورس کا حصہ بنیں. اور شروع کی جو کلاسز ہیں وہ اوپن ہیں آپ سب کے لیے. تو انشاءاللہ کوشش کریے گا کہ آپ ضرور، اگر ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی کیسا کورس ہے، تو تھوڑا سا فلیور لینے کے لیے کہ آپ ضرور جوائن کریں انشاءاللہ. اور اب جو ہے ہماری دعا کا ٹائم ہے تو ہم دعا کر لیتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ضروری آپ کا سوال ہے ریگارڈنگ ایڈمیشنز، تو یہ کہ میرے پاس 2 منٹ ہیں، میں آپ کا وہ کویشچن جو ہے وہ ایڈریس کر سکتی ہوں. جی، اگر یہ ایڈمیشنز کے حوالے سے کوئی مسئلہ ابھی بھی آپ کو درپیش ہے، یا کچھ بھی آپ ان 2 کورسز کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں، تو یہ کہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ لوگ سب جو ہیں وہ اب پرو ہو چکے ہیں سب چیزوں میں، جیسا الحمدللہ. کہ ایک یہی بات میں فائدہ. ایڈ کر لوں، یا جی میں جی ایک بات ایڈ ضرور کر لوں. ایکچولی مجھے ضرور یہ ضرور. کویشچن آ رہا ہے تو مجھے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو میں بھی یہاں بھی کسی کے ذہن میں ہو تو میں اسے ایڈ ان بالکل کر دیتی ہوں. مجھے سوال کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی جو آپ یہ بخاری کروا رہے ہیں، یہ تو آپ صرف 4 بکس کروا رہے ہیں، 3 بکس ایمان، عمل، وحی اور جو ہے علم، اور اس کے بعد کتاب الصوم کرائیں گے رمضان تک، تو کیا بس آپ اتنی ہی بخاری پڑھائیں گے؟ تو شفق آپ ذرا اس کا جواب بتائیں کیا ہے انشاءاللہ. نہیں، ہم نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے ہم پورے جتنے 8 والیومز ہیں نا وہ پورے کریں گے. لیکن ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا جب آپ ایک ٹارگیٹ لے کے چلتے ہیں نا تو اس کو اچیو کرنا آسان ہوتا ہے، اور آپ جب اس کو کر لیتے ہیں تو پھر یہ کہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ہمت آتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں آگے بھی کر سکتی ہوں. تو ہم نے ایک آپ کا رکھا ہے رمضان تک کا ٹارگیٹ کہ آپ وہاں تک یہ 4 بکس کریں انشاءاللہ. ساؤنڈ جو ہے ان پرٹیکولر یہ ہم آرڈر میں نہیں کرا رہے، ہم نے اس کو پہلے اس لیے رکھا ہے کہ ہم آپ کی کوئی اچھی سی جو ہے نا رمضان کے لیے تیاری کرا سکیں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں ہم ایک اسپیشل پروگرام کرتے ہوتے ہیں، اور رائٹ آفٹر جو ہے رمضان انشاءاللہ ہم اگین صحیح بخاری جو ہے اس کو سٹارٹ کر لیں گے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ کیونکہ ظاہر ہے جو صحیح بخاری کا والیوم ہے وہ آپ بریک اپ میں بھی نہیں دے سکتے نا، یو ہیو ٹو گیٹ آل دا 8 والیومز. تو جب آپ پورا کا پورا وہ خریدیں گے انشاءاللہ پیکج، تو پھر نیت جو ہے پہلے باندھیں، کیونکہ جو نیت ہے نا وہ بڑی ضروری ہے کہ آپ اگر باندھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. تو ہم ڈٹرمنڈ ہیں اور آپ کا ساتھ چاہیے، بس یہ ہے. نور صبا ہیں، شبانہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی، جی ایک تو سعدیہ. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بکس، جیسے بھی میں امریکہ میں ہوں تو میں کہاں کیسے لوں گی یہ کتابیں؟ آپ کے ساتھ جو ہم گروپ میں بار بار شیئر کر رہے ہیں نا ڈیٹیلز، کیا آپ نے لے لیا ایڈمیشن یا نہیں لیا ابھی؟ نہیں، میں نے نہیں لیا. وہ اسی ٹائم پہ گرامر کا بھی کورس ہے اور اسی ٹائم پہ یہ بھی ہے صحیح البخاری. میں نے پہلے بیسک گرامر کیا تھا، تو اب وہ جی میڈم رخشندہ جو ہے ان کا میسج آ رہا تھا کہ میں نے جوائن کیا یا نہیں. تو اگر کچھ سیشن بغیر رجسٹریشن کے ہوتے ہیں تو پھر میں ٹرائی کرتی ہوں کہ دونوں کو دیکھ لوں کہ میں کون سا جوائن کروں. میں جوائن تو کرنا چاہ رہی تھی یہ، لیکن اب ساتھ وہ دوسرا بھی ہے. کچھ سیشنز تو دیکھیں ہمارے سبھی اوپن ہوتے ہیں نا، تو وہ جی گرامر کے بھی انشاءاللہ 1-2 سیشنز تو اوپن ہوں گے. تو جی ضرور آپ اپنا پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ استخارہ بھی کریں ساتھ میں نا، کہ جی کیا چیز مطلب ہر طرح کی چیز سامنے ہوتی ہے لیکن کبھی کوئی ایک چیز زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے. تو یہ کہ سارے ہمارے کورسز ہیں، اور آپ جو بھی آپ کے حصے کا ہو انشاءاللہ وہ آپ کی طرف آ جائے گا. جی انشاءاللہ. علم رزق میں سے ہے نا، تو جو آپ کے حصے کا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی طرف آ جائے گا، اور جس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہوگی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے نور الصبا، آپ کچھ جاننا چاہ رہی تھی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے پھر ایسا کہتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. اور نیلوفر باجی نے بہت پیاری بات لکھی کہ اللہ کی رحمت چاہے، برکت چاہے، ہم کوشش کریں گے کہ مکمل اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہو سکے گا. یعنی یہ بخاری کے حوالے سے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں اور پھر آپ سے نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.